بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فقہ میں روزہ جو ہے خواجہ حسن نظامی کا ایک افسانہ ہے، اس کا دوسرا لیکچر ہے ہمارا۔ یہ کل تو یہ تیسرا لیکچر ہے جس میں تعارف اگر شامل کر لیں، لیکن افسانے کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ تو اس میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ مرزا سلیم بہادر جو تھے وہ بہادر شاہ ظفر کے بھائی تھے، اور ان کا تذکرہ ہوا تھا کہ وہ جامع مسجد دلی میں افطاری کے وقت جب گئے اپنے دور حکومت میں، جب مسلمانوں کا دور حکومت تھا، تو وہاں عجیب ایک شان و شوکت دیکھی، چہل پہل دیکھی، رش دیکھا، مختلف کھانے آ رہے تھے افطاری کے لیے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن اس کے بعد جب دلی پر انگریزوں کی حکومت آ گئی تو ان کے بھانجے جو تھے مرزا شہزور، وہ کہتے ہیں کہ وہاں میں گیا اسی مسجد میں تو دیکھا وہاں گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ غریب سے مسلمان میلے کچیلے کپڑے پہنے بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ اب میں یہ صفحہ نمبر 20 تک کل میں نے پڑھا تھا، تو 20 سے ہی آغاز کرتا ہوں آج کا، اور پہلی لائن سے ہی تقریباً 2-4 قرآن شریف کا ورد کر رہے ہیں، اور کچھ اسی حال میں بیٹھے پریشان حالی میں وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ وظیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آیت کریمہ پڑھ لی، کلمہ طیبہ کا ورد کر لیا، درود شریف پڑھ لیا، اس کو انہوں نے وظیفے کا نام دیا ہے۔ افطاری کے وقت چند آدمیوں نے کھجوریں اور دال سیو بانٹ دی۔ تو یہ لڈو سے بنتے ہیں، دالوں کے کسی زمانے میں لڈو بھی بنتے تھے، اور سردیوں کے موسم میں ایسے اس طرح کی بنا لی جاتی تھی لڈو ٹائپ جو کھایا جاتے تھے۔ تو یہ ایک دال کی قسم بھی ہے، ویسے عام سا کھانا ہوتا تھا یہ۔ تو افطاری کے وقت چند آدمیوں نے کھجوریں بانٹ دی، کچھ نے دال سیو کے لڈو بانٹ دیے، کسی نے ترکاری کے قتلے تقسیم کر دیے۔ تو ترکاری سالن ہوتا ہے اور سبزی، اور قتلے اس کے ٹکڑے، یعنی بالکل نارمل سا ایک کھانا تقسیم کیا، اس میں کوئی شان و شوکت اس کھانے میں نہیں تھی، نہ وہ اگلا سا سما تھا۔ اگلا سا سما کا مطلب ہے پچھلا وقت، یعنی کہا تو اگلا گیا ہے لیکن اصل میں مراد اس کے یہ ہے کہ پچھلا جو شان و شوکت تھی اس کھانے میں، جو بہادر شاہ ظفر کا جب دور تھا، اس طرح کی نہ اس کے سا سما تھا، نہ وہ اگلی سی چہل پہل تھی، نہ وہ پہلے کسی شان و شوکت تھی۔ یہ معلوم ہوتا تھا بیچارے فلک کے مارے چند لوگ جمع ہو گئے ہیں، کہ بیچارے غریب سے چند لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد آج کل کا زمانہ بھی دیکھا، پھر وہ اور آگے زمانے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آج کل جس میں اب یہ افسانہ جو ہے جس زمانے میں کے بارے میں لکھا گیا اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ آج کل کا زمانہ بھی دیکھا ہے جب مسلمان چاروں طرف سے دب گئے ہیں، یعنی محکوم ہو گئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں۔ انگریزی تعلیم یافتہ مسلمان مسجد میں نظر ہی کام آتے ہیں۔ جنہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کر لی ہے، یہ تعلیم جو آج کل ہمارے ملک میں رائج ہے، یہ انگریزی تعلیم ہے، جس کو حاصل کر کے مسلمان دین سے دور ہوتے ہیں۔ تو اس کا بالکل آغاز تھا ان دنوں میں، وہ تو مسجد میں نظر ہی کام آتے ہیں۔ غریب غربا آئے تو ان سے رونق کیا خاک ہو سکتی ہے، پھر بھی غنیمت ہے کہ مسجد آباد ہے۔ تو مرزا یہ جو سلیم بہادر کے بھانجے تھے مرزا شہزور، یہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ آج کل جہاں مسجد میں جو آتے ہیں مسلمان وہ بڑے غریب سے ہوتے ہیں، اور یہ بھی غنیمت ہے کہ وہ آ جاتے ہیں۔ تو مرزا شہزور کی باتوں میں بڑا درد اور اثر تھا۔ اسی مرزا یعنی جو سلیم بہادر کے بھانجے تھے نا، ان کی باتوں میں بڑا درد اور اثر تھا۔ ایک دن میں نے ان سے غدر کا قصہ اور تباہی کا فسانہ سننا چاہا۔ غدر لفظ ہے یہ، غین دال اور رے۔ غدر کا لفظ 1857 کی جنگ آزادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے انگریز غدر کا نام دیتے ہیں، اور ہم اسے جنگ آزادی کہتے ہیں کہ ہم نے انگریزوں سے آزادی کے لیے ایک جنگ کی تھی جس میں ہم ہار گئے تھے۔ اور غدر کہتے ہیں، انگریز کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے بغاوت کی تھی انگریز حکومت کے خلاف، اور بغاوت غدر کا مطلب ایسے بغاوت ہی ہے۔ تو یہ غدر کا جب بھی لفظ آئے گا یہ 1857 کی جنگ آزادی یا بغاوت اس کا مطلب لیا جائے گا۔ تو میں نے پوچھا مرزا شہزور سے کہ ذرا بتائیں تو صحیح غدر کے بارے میں کچھ، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کے بیان کرنے پر۔ عذر و مجبوری، اس کے بیان کرنے میں عذر و مجبوری ظاہر کرنے لگے، وہ بڑے یعنی عذر پیش کرنے لگے، وجوہات بتانے لگے کہ نہیں میں نہیں بیان کر سکتا، اس تکلیف کو میں یاد نہیں کر سکتا، مجھ میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو مجبور پانے لگے کہ میں وہ تکلیف والا وقت یاد کروں۔ لیکن جب میں نے اصرار کیا اور جب میں نے زیادہ ضد کی تو اپنی دردناک کہانی انہوں نے اس طرح سنائی۔ کس نے سنائی؟ مرزا
شہزور نے، مرزا سلیم بہادر نہیں ہے یہاں پہ، مرزا شہزور، میں بار بار بتا رہا ہوں، اس کو انڈرلائن کر لیں، اوپر اسی پیراگراف کے وہ پہلا لفظ ہی مرزا شہزور کا، سرکل کر لیں اس کو. تو یہ دراصل یہ جو ہے نا فاقہ میں روزہ، یہ مرزا شہزور کی سنائی ہوئی کہانی پر مبنی ایک فسانہ ہے. ٹھیک ہے جی. جب انگریز توپوں، پھر وہ شروع ہوتے ہیں مرزا شہزور کہانی سنائیں. جب انگریز توپوں اور سنگینے یعنی یہ رائفل کی جو بیرل ہوتی ہے نا، یعنی لوہے کا جو نالی ہوتی ہے، تو یہ محاورتاً ہے لفظ یہ کہ جب انگریز توپوں اور سنگینوں نے ہمارے ہاتھوں سے تلوار چھین لی، یعنی مسلمانوں کو فتح کر لیا، تاج سر سے اتار لیا، تخت پر قبضہ کر لیا، شہر میں آتشناک گولیوں کا می برس چکا، یعنی بندوق اور یہ جو توپیں ہیں ان کا گولیوں کا ایک بادل برسا دیا انہوں نے، اتنا بڑا حملہ کیا. 7 پردوں میں رہنے والیاں یعنی مسلمان پردہ دار عورتیں بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کی تڑپتی لاشوں کو دیکھنے نکل آئیں. تو وہ بے چادر یعنی انہوں نے اپنے چادروں سے انہیں باہر نکلنا پڑا، اور وہ بیچاری روتی چیختی چلاتی جب ان کے شوہروں کو، بیٹوں کو، بچوں کو مارا گیا بے دردی سے انگریز فوج کی جانب سے، تو ان کی لاشوں کو تڑپتا ہوا دیکھنے کے لیے اپنے محلات کے 7 پردوں سے وہ باہر نکل آئیں. چھوٹے بن باپ کے بچے ابا ابا پکارتے ہوئے بے یاروں مددگار پھرنے لگے. چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے وہ اپنے والدین کو ڈھونڈنے لگے. چیخو پکار تھا، ہر طرف پکار تھی. حضور ذل سبحانی جن پر ہم سب کا سہارا تھا قلعہ چھوڑ کر باہر نکل گئے. ذل سبحانی اس زمانے میں بادشاہوں کا ایک لقب ہوتا تھا. ذل کا مطلب ہوتا ہے سایہ، اور سبحان اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ جو بادشاہ تھے وہ اپنے لیے ذل سبحانی کا استعمال کرتے، اللہ کا سایہ. لقب تو بہت بڑا تھا لیکن بادشاہوں کے کام اتنے بڑے ہوتے کاش. تو حضور ذل سبحانی کا مطلب ہے بہادر شاہ ظفر، جو آخری بادشاہ تھا نا مسلمانوں کا، وہ جن پر ہم سب سہارا کیے بیٹھے تھے کہ یہ ہمیں سہارا دیں گے، وہ خود ہی قلعہ چھوڑ کے باہر نکل گئے. یعنی کہ وہ فرار ہو گئے وہاں سے، یعنی نکل گئے. ایک سے مراد یہ کہ وہ انہوں نے بھی قلعہ چھوڑ دیا. جب قلعے پہ حملہ جو ہو گیا اور وہاں فوجیں جو گھس آئیں تو وہ بھی قلعے سے فرار ہو گئے، نکل گئے، یا فرار ہو گئے یا ان کو قید کر لیا گیا. تو مرزا شہزور کہتے ہیں کہ پھر ہم بھی اپنی بوڑھی والدہ کو ہم نے لیا، اپنی چھوٹی بہن تھی میرے ساتھ، اور بیوی کو لے کر اجڑے قافلے کا سالار بن کر گھر سے کوچ کیا. تو یہ ایک اجڑا سا ہوا قافلہ تھا جس کا گھر بار اجڑ گیا ہوا تھا، اور میں ہی اس کا سالار بن گیا. سالار کا مطلب کہ رہنما بنا. تو میں نے اپنی چھوٹی بہن کو ساتھ لیا، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اور اپنی بوڑھی ماں کو ساتھ لیا، اور گھر سے میں بھی نکل پڑا. اس محل کے اندر بڑے ہزاروں کمرے تھے، تو ان میں کسی ایک میں یہ بھی رہتے ہوں گے. ہم 2 رتھوں میں سوار تھے. رتھ سواری کو کہتے ہیں ویسے تو یہاں اس سے مراد ہے ٹانگا. ٹانگا بھی شاید اب آپ نے نہ ہی دیکھا ہو، لیکن شاید دیکھا بھی ہو. گھوڑا آگے بندھا ہوتا ہے اور پیچھے سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں. تو ہم 2 ٹانگوں یا رتھوں میں سوار ہو کے ہم گھر سے باہر نکلے اور سیدھے غازی آباد، وہاں کوئی قریبی ایک قصبہ تھا غازی آباد، وہاں گئے، جانے کا رخ کیا. مگر بعد میں معلوم ہوا کہ راستہ انگریزی لشکر گاہ کی جولان گاہ بنا ہوا ہے. جولان گاہ کہتے ہیں جہاں فوج ٹھہری ہوتی ہے، یعنی رہنے کی جگہ. اس کا کئی مطلب ہو سکتے ہیں. جولان گاہ رہنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، گھوڑا دوڑانے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، میدان کو بھی کہتے ہیں، پناہ گاہ کو بھی کہتے ہیں. تو ہم نے غازی آباد جانے کا رخ کیا، لیکن پتہ چلا رستے میں انگریز فوج ٹھہری ہوئی ہے اس جگہ پہ. اس لیے ہم دلی سے جب نکلے تو اس لیے شاہدرہ سے واپس ہو کر قطب شاہ چلے گئے اور وہاں پہنچ کر رات کو آرام کیے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں جانے کی بجائے ہم پھر شاہدرہ سے واپس ہوئے. شاہدرہ یہ لاہور کے پاس ہے جو، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لاہور اور دلی کو اتنے دور بھی نہیں ہے. لاہور سے بالکل مشرق کی سائڈ پہ ہی دلی موجود ہے. جتنا ہمارا ادھر ہندوستان سے کہ پاکستان کے اندر لاہور ہے، اتنا ہی تھوڑا سا آگے جائیں تو ادھر دلی ہے ہندوستان کے اندر. تو وہ شاہدرہ کی طرف آگے بجائے ادھر غازی آباد کی طرف جانے کی بجائے. اور قطب صاحب ایک جگہ ہے وہاں چلے گئے اور آرام کیا. صبح پھر آگے روانہ ہوئے. چھترپور ایک اور جگہ ہے، چھترپور کے قریب گجروں نے حملہ کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایک جگہ تھی رستے میں آگے جب، تو وہاں پہ ایک جو تھے گجر بھی کہہ سکتے ہیں یا کوئی ذات کے لوگ تھے، انہوں نے گجروں نے ہم پہ حملہ کر دیا اور سارا سامان لوٹ لیا. مگر اتنی مہربانی کی کہ ہم کو زندہ چھوڑ دیا. وہ لکوں تک جنگل تھا. 3 عورتیں میرے ساتھ تھیں، ایک چھوٹی بہن، ایک بیوی اور ایک بوڑھی ماں. اور عورتیں بھی کیسی، ایک بڑھاپے سے 2-4 تھی،
2 قدم چلنا اس کے لیے مشکل تھا، دوسری بیمار تھی، اس کی بیوی بیمار تھی مرزا شہزور کی، تیسری 10 برس کی معصوم لڑکی تھی۔ زاروں قطار عورتیں روتی تھیں اور بیان کر کر کے روتی تھیں۔ بیان کر کر کے روتی کیا تھی؟ یہ اپنے ماضی کو یاد کرتی اور روتی۔ کلیجہ ان کے بیان سے پھٹا جاتا تھا۔ مرزا شہزور کہتے ہیں کہ ان کا جو بیان تھا، جو یعنی ان کی جو باتیں تھیں، وہ جب میں سنتا تو میرا کلیجہ پھٹتا۔ والدہ کہتی تھی الہی ہم کہاں جائیں، ہم کس طرف جائیں، کس جگہ پہ جائیں، کون سا آسمان ہمیں سہارا دے گا، کس کا ہم سہارا ڈھونڈیں، ہمارا تاج اور تخت لٹ گیا، یعنی ہماری شان و شوکت ختم ہو گئی، تو ٹوٹا بوریا اور امن کی جگہ ہی دے دے۔ تو عورتوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ عورتیں اپنے انداز سے بات کرتی ہیں اور اس میں شکوہ بھی کرتی ہیں اور رب سے بات کرتی ہیں اور شکوہ بھی کرتی ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ وہ 3 عورتیں تھیں، میں ان کی باتیں سنتا اور میرے لیے اور زیادہ تکلیف میری بڑھ جاتی۔ وہ کہتی کہ ہمارا تاج و تخت لٹ گیا ہے، تو ٹوٹا بوریا، ٹوٹا بوریا کا مطلب ہے کہ ہمیں ٹوٹا پھوٹا کوئی گھر ہی دے دے یا اللہ، جس میں ہم اپنے سر کو چھپا سکیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ان کی باتیں سنتا اور پریشان ہوتا۔ اس بیمار کو کہاں لے کے بیٹھوں، اس معصوم بچی کو کس کے حوالے کروں؟ جنگل کے درخت بھی ہمارے دشمن ہیں، کہیں سایہ نظر نہیں آتا۔ بہن کی یہ کیفیت تھی کہ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی اور ہم سب کا منہ تکتی تھی۔ مجھ کو معصومانہ بے کسی پر بڑا ترس آتا، مجھے اس کی معصومانہ بے بسی پر بڑا رحم آتا۔ یہ مرزا شہزور کہہ رہے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر بندہ اس تصور کرے اس کیفیت کا کہ ایک بادشاہ ہو، ایک شہزادہ ہو، ناز و نرم و نازک ماحول میں پلا ہو، آپ اپنا تصور ہی کریں نا۔ آپ نے بھی تو زندگی میں کبھی تنکا اٹھا کے ادھر نہیں نہ رکھا، آپ بھی تو اپنے والدین کے شہزادے ہی ہیں نا۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو اس ماحول میں تصور کریں تو کیسے یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ اس جنگل میں اکیلے، جہاں حملے کے بعد بندہ اکیلا رہ جائے تو کیا حال ہوتا ہوگا بندے کا۔ وہ کہتا ہے کہ بہن کی یہ کیفیت جو تھی وہ سہمی ہوئی بیچاری کھڑی تھی اور مجھے اس پہ بڑا ترس آ رہا تھا۔ آخر مجبوراً میں نے عورتوں کو دلاسا دیا اور آگے چلنے کی ہمت بندھائی۔ پھر میں نے عورتوں کو تسلی دی اور آگے چلنے کے لیے ان کو ہمت ان کی بندھائی۔ گاؤں ایک نظر آیا سامنے، غریب عورتوں نے چلنا شروع کر دیا اور والدہ صاحبہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی تھیں اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھیں، اور جب یہ کہتی تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجوروں کے ٹھوکریں مارتے تھے، قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے۔ ہم چنگیز کی نسل سے ہیں جن کی تلوار سے زمین کانپتی تھی، اور ہم تیمور کی اولاد سے ہیں جو ملکوں کا اور شہریاروں کا شاہ تھا۔ تو وہ جو دادی اماں تھیں وہ اپنے ماضی میں ہی اور اپنی شان و شوکت بیان کرتی ہیں، اس حال میں بھی ان کو اپنی جو شان و شوکت ہے نا وہ یاد آتی۔ تو وہ کہتی کہ ہم وہ لوگ ہیں، تقدیر نے ہم کو ٹھوکر ماری ہے جو تاجوروں کے ٹھوکریں مارا کرتے، یعنی ہماری پاؤں میں بادشاہوں کے تاج ٹھوکریں کھایا کرتے تھے۔ ہم ہمارے چنگیز خان کا ذکر کر رہی ہے۔ اور قسمت نے ہم کو اتنا بے بس کر دیا ہے کہ ہم کسی زمانے میں بے بسوں کے کام آتے تھے، اور ہم چنگیز خان کی نسل سے ہیں جس کی تلوار سے زمین کانپتی تھی، اور ہم تیمور کی اولاد سے ہیں جو ملکوں کا اور شہر یاروں کا شاہ تھا، یعنی جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ تھا۔ تو ہم وہ لوگ ہیں کہ آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے۔ تو وہ اپنے ماضی کا ذکر کرتی بار بار، اور یہ جو مرزا شہزور تھے یہ اس کی باتیں سنتے اور ان کا دل اور پریشان ہوتا۔ تو ہم شاہ جہاں کے گھر والے ہیں۔ شاہ جہاں آپ کو معلوم ہے یہ جس نے تاج محل بنایا تھا، جس نے ایک قبر پر جواہر نگار بہار دکھا دی اور دنیا میں بے نظیر مسجد دلی کے اندر بنا دی، یعنی ایک قبر پر جواہر نگار بہار دکھا دی، وہی تاج محل ایک قبر پر جواہر نگار ہیروں سے جڑا ہوا تاج محل بنا دیا جس نے ایک قبر کے اوپر، اور ایک اتنی خوبصورت مسجد بنا دی۔ ہم ہندوستان کے شہنشاہ کے کنبے میں سے ہیں۔ یہ اب عورتیں اپنے ماضی کو بیان کرتی اور روتی۔ ہم عزت والے تھے، زمین نے ہمیں کیوں ٹھکانہ نہیں دیا، ہم کیوں سرکشی کرتی ہیں، وہ کیوں سرکشی کرتی ہے، آج ہم پر مصیبت ہے، آج ہم پر آسمان روتا ہے۔ یعنی اس طرح کی وہ باتیں کرتی کہ زمین بھی ہم سے اب بغاوت کر گئی ہے، ہمیں اب جگہ نہیں دے رہی پناہ کی، اور آسمان ہم پہ سایہ نہیں کر رہا۔ تو یہ جب ساری باتیں وہ سنتا مرزا شہزور،
تو بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے، یعنی بال کھڑے ہو جاتے، یعنی خوف کی علامت طاری ہو جاتی۔ القصہ بہزار دقت کا مطلب ہے ہزاروں مشکلات، دقت مشکل کی کو کہتے ہیں۔ گرتے پڑتے گاؤں میں پہنچے۔ یہ گاؤں مسلمان میواتیوں کا تھا۔ میواتی بھی ایک ان کی ذات ہے مسلمانوں کی، بجائے مظلوم سے مسلمان ہوتے ہیں یہ میواتی جو ہیں۔ علاقہ ہے بھارتی ریاست کا، بھارت میں ہی ایک جگہ ہے میوات، میو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ۔ تو غریب مسلمان تھے، وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں رہنا دیکھا کہ یہ مسلمان میواتیوں کا تھا گاؤں تھا۔ انہوں نے ہماری خاطر کی اور اپنی چوپاڑ میں کچھ روز ان مسلمان گواروں نے ہمارے کھانے پینے کی خبر رکھی۔ چوپاڑ کا مطلب کوئی جگہ ہوگی، کوئی بنایا ہو، کوئی برآمدہ، کوئی جھونپڑی، اس میں رہنے کی جگہ دی، اور کچھ روز ان مسلمان گواروں نے، گواروں کا مطلب جاہل، غریب لوگ تھے بیچارے، اس لیے گوار کہہ رہا ہے اس کو، ہمارے کھانے پینے کی خبر رکھی اور چوپاڑ میں ہم کو ٹھہرائے رکھا۔ لیکن کب تک یہ بار اٹھا سکتے تھے؟ بار کا مطلب بوجھ، کب تک وہ ہمیں مفت میں کھانا کھلا سکتے تھے؟ اکتا گئے، تنگ آ گئے، اور ایک دن مجھ سے کہنے لگے، میاں جی چوپاڑ ایک بارات آنے والی ہے، تو دوسرے چھپر میں چلا جا، کہ اب یہاں اس جو جھونپڑی ہے یا کوئی ہوگا، کوئی جیسے حال ہوتا ہے نا، کوئی بڑی سی جگہ کے اوپر انہوں نے چھت سا ڈال دیا ہوگا، اسے چوپاڑ کہتے ہیں۔ تو کہا کہ یہاں اب ایک بارات نے آنا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ یہاں سے جائیے اور کچھ دن آپ دوسری جگہ پہ رہ لیں، چھپر میں، جھونپڑی میں رہ لیں، اور رات دن ٹھالی بیٹھے کیا کرے ہے۔ یہ ان کی زبان اب بیان کر رہا ہے کہ وہ اس طرح کی زبان بولتے تھے۔ ٹھالی کا مطلب آگے انہوں نے خود ہی لکھ دیا کہ بیکار بیٹھے کیا کر رہے ہیں، کوئی کام کیوں نہیں کرتے۔ یعنی وہ شہزادہ تھا تو وہ بھی بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا بھائی جان جہاں تم کہو گے وہیں جا پڑیں گے، ہمیں چوپاڑوں میں رہنے کی حوث نہیں، یعنی ہمیں لالچ نہیں ہے اس طرح کی جھونپڑیوں میں رہنے کا۔ جب فلک نے عالیشان محل چھین لیے، جب آسمان نے ہی ہم سے محل چھین لیا، تو اس کچے مکان پر ہم کیا ضد کریں گے؟ ہم نے کیا ضد کرنی ہے؟ اور رہی کام کرنے کی بات، تو میرا جی تو خود گھبراتا ہے، خالی بیٹھے ہوئے طبیعت اکتائی جاتی ہے، مجھ کو کوئی کام بتاؤ۔ تو کہتا کہ خالی بیٹھنے سے میں خود گھبرا رہا ہوں، مجھے کوئی کام بتاؤ، ہو سکے گا تو آنکھوں سے کروں گا۔ آنکھوں سے کروں گا کا مطلب ہے کہ دل لگا کے کروں گا۔ تو یہاں تک ہم پڑھیں گے آج صفحہ نمبر 21 تک۔ تو یہ جو ہے آج ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے 2 صفحے اور پڑھیں گے، کل انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے بات کو۔